بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر احباب، آج ہم نے انسان اور انسان کی چند کیفیات کو قرآن مجید برہان رشید کی روشنی میں دیکھنا ہے اور چند دروس اور اسباق حاصل کرنے ہیں۔ انسان کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا ہے؟ انسان لقد کرمنا بنی آدمہ کہا ہے، تکریم کا تاج اس پر ہے، اسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے حسین و جمیل مخلوق ہے، بہت خوبصورت مخلوق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جو باقی بہت ساری مخلوقات میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انسان یہ کیا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں قرآن پاک قرآن مجید برہان رشید کیا کہتا ہے۔ سورہ ہود ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا کچھ ذائقہ دیں، یعنی رحمت چکھائیں، اور پھر اس رحمت کو سے واپس لے لیں، بے شک وہ انسان ضرور مایوس ہو جاتا ہے، کفر پر اتر آتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ ذائقہ ارشاد فرمایا ہے، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کل شیء، ہر شے سے زیادہ وسعت ہے اللہ کی رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کل رحمت سے بھی ہمیں نہیں نوازا، رحمت کا کچھ ذائقہ اس انسان کو دیا ہے۔ اور ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں یا اس طرح کو معاملہ کرتے ہیں تو سارا کھانا تھوڑی چیک کرتے ہیں، اس میں سے ہلکا سا ایک دو دانے نکال لیے، یا کوئی شوربہ ہے تو اس کا قطرہ نکال لیا، اس سے آپ ذائقہ چیک کر لیتے ہیں، سارا نہیں لیتے۔ تو ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں سے ذائقے کے طور پر کچھ رحمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ رحمت بصیرت کی بھی ہو سکتی ہے، یہ رحمت دانش کی بھی ہو سکتی ہے، یہ رحمت سماعت کی بھی ہو سکتی ہے، یہ رحمت ہمارے چلنے پھرنے کی بھی ہو سکتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رحمتیں عطا کی ہیں اس کے اندر بھی بہت وسعت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یعنی ہمارے پاس رحمت ہے چلنا، لیکن ہم اڑ نہیں سکتے۔ ہمارے پاس رحمت ہے سوچنا، دیکھنا، لیکن ہم دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اور سوچنا وہ سوچ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے آتا ہے یا جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آتا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جو تھوڑی سی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ تو متعلق ہیں ہماری ذات کے ساتھ۔ کچھ رحمتیں وہ ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہیں۔ اولاد کی صورت میں رحمت ملتی ہے، مال کی صورت میں ملتی ہے، صحت کی صورت میں ملتی ہے، کاروبار کی صورت میں ملتی ہے، جائیداد کی صورت میں ملتی ہے۔ کچھ رحمتیں یہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ہم اپنی رحمت کا ذائقہ اس انسان کو دیتے ہیں، ساری رحمت نہیں دی، صرف ذائقہ دیا تھا، اور پھر وہ رحمت اللہ اس سے واپس لے لیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، وہ دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے، مالک وہی ہے۔ تو اب وہی مالک جس نے ذائقے کے طور پر کچھ دی تھی، اب وہ مالک اسے واپس لے لیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انسان تھا جس کو ہم نے ذائقے کے طور پر اپنی رحمت کا کچھ حصہ دیا تھا، جب ہم نے اسے واپس لیا تو یہ کس کیفیت میں آ جاتا ہے؟ یہ ناشکرا ہو جاتا ہے، یہ مایوس ہو جاتا ہے، یہ کفران نعمت پہ اتر آتا ہے، اور یہ واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے مجھ سے وہ ہٹ گیا، مجھ سے وہ ختم ہو گیا، میری وہ چیز ختم ہو گئی، میرا مال اڑ گیا، میری جائیداد ختم ہو گئی، میری اولاد جو ہے وہ انتقال کر گئی، میرا سرمایہ لٹ گیا، میرا کاروبار بیٹھ گیا۔ اور یہ ساری نامایوسی اور اس طرح کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور یہ نامایوسی علماء کہتے ہیں کفر پر لے جاتی ہے، اور یہی یہاں پر یہ ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہے انہ لیئوس کفور، یہ ضرور مایوسی پر اتر آتا ہے، یہ ضرور یہ کفران نعمت پر اتر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ انسان ہے۔ دوسرا انسان اس کے ساتھ متصل جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے
वलइन अज़क़नाहु नअमा बअद दर्रा मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हब सय्यातु अन्नी। दूसरा इंसान ये है कि जो पहले मुसीबत में था, दुख में था, तकलीफ में था, कमी में था, माल की कमी थी, कारोबार की कमी थी, सेहत की कमी थी, औलाद की कमी थी, सारी कमियां उसके पास थी, दुख था, तकलीफ था, गम था, सब कुछ उसके पास था। अल्लाह ताला ने उसको कुछ नेमतें अता कर दी। अल्लाह फरमाता है अज़क़नाहु नअमा, हमने अपनी नेमतों का जायका दे दिया। जो उसके पास पहले दुख था, तकलीफ था, अब वो दुख और तकलीफ भूल गया। ये इंसान की कैफियत है। उसके पास पहले गम था, पहले माल की कमी का गम था, औलाद की कमी का गम था, दुख था उसको अपनी जायदाद की कमी का। और जब अल्लाह ताला ने उसको अपनी नेमतों में से कुछ नेमतें जायके के तौर पर उसको दी, तो अब ये इंसान क्या करता है? अब ये इंसान करता है, कुरान कहता है इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूर। अब ये आदमी जो पहले तकलीफ में था, पहले दुख में था, आज उसे कुछ खुशियां मिली, कुछ फरहतें नसीब हुई, तो अब क्या करने लगता है? लफ़ारिहुन फ़ख़ूर, वो फ़ख्र करने लगता है, वो डेंगे मारने लगता है, वो अकड़ के चलना शुरू हो जाता है, वो गुरूर करना शुरू कर देता है। उसकी खुशी का इजहार करने का तरीका गैर शरई हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि कल तक मैं कमज़ोर था, मैं कल तक मायूस था। वो कैफियत से ऐसा निकला कि भूल ही गया। हमारे यहाँ ग्रामीण कदर इस तरह की चीज़ें हम भी देखते रहते हैं। आपके भी यकीनन मुशाहिदे में होंगी कि जब हम दुख में होते हैं, तो तकलीफ़ में होते हैं, तो हमारे यहाँ नवाफिल की कसरत हो जाती है, तिलावत कुरान की कसरत हो जाती है, तस्बीहात की कसरत हो जाती है, उलमा की मजालिस और तलबा के तिलावत कुरान की मजालिस शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ न्याज़ो ताम का एहतमाम शुरू हो जाता है, और हम वो आने वाली मुसीबत या उसमें से दूर होने के लिए दुआएं भी करते हैं, दुआएं करवाते भी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। यकीनन ये काम अच्छे हैं, यकीनन ये काम अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन होने के नाते हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात जिस पर गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि ये जब आ जाता है तो फिर इंसान क्या करता है? क्या ये उसी पर रहा कि अल्लाह की नेमत पर वापस आया, अल्लाह को शुक्र किया, उसने अल्लाह की नेमत उसको मिली, अल्लाह ने जायके के तौर पर नेमत अता फरमाई, तो क्या उसने शुक्र अदा किया, या उस शुक्र को फख्र की जीनत बनाया, गुरूर और घमंड की सूरत बनाया, उस खुशी को मनाने का तरीका गैर शरई बना लिया? कभी वो ढोल पीटता है, कभी वो रंग रलियां मनाता है, कभी वो ढोल बाजे बजाता है, कभी वो माज़अल्लाह गैर शरई उमूर करता है, कभी उस खुशी के इजहार के लिए वो कभी नशे पर उतर आता है, कभी किसी और बीमारी, किसी और जगह पे कहीं और कोई ऐसी गैर शरई महफिल का इंतखाब कर बैठता है। तो ये वो सारी कैफियत है नेमत आने के बाद ये करता है। दो तरह की जिक्र हो गया, दो तरह की कैफियत का ग्रामी कदर। एक वो जिसको अल्लाह ने नेमत दी थी, रहमत दी थी, और रहमत वापस हुई, तो उस पर उसने क्या कहा? उस पर वो कुफरान नेमत करता है। अब जब उसको पहले वो दुख में था, गम में था, अब उसको नेमतें मिली हैं, तो अब वो फख्र करता है, घुमंड करता है। ये दो इंसान है, एक जहत पर है, एक दूसरा है, एक मशरक एक मगरब, एक बुअद पर है, दूसरा दूसरी बुअद पर है। तो रास्ता क्या है, कौन सी कैफियत होगी? यह भी कुरान ने तसलसल के साथ तीनों जिक्र किए हैं। सूरह हूद है, तीसरी आयत यहीं पर ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये जो कैफियत है ना, ये दोनों कैफियत के वो लोग मालिक नहीं होंगे। कौन लोग मालिक नहीं होंगे? इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग इस पर नहीं आएंगे जो सब्र करने वाले हैं और अमाल सालिह करने वाले हैं। पाकबाज लोग, साबिर लोग, यानी दुख पे भी सब्र करना और खुशी पर भी खुशी के इजहार में सब्र करना। ना दुख इतना हो कि वावेला शुरू हो जाए, और ना खुशी इतनी ज्यादा हो कि अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दे, और ना ही दुख इतना ज्यादा हो कि वो अपने बाजू सर पर रख लेते हैं, और ना खुशी इस तरह से ज्यादा हो कि सारी सारी रात वो ढोल पीटते रहें और मोहल्लेदारों की नींदें खराब करते रहें। बल्कि जो असल लोग हैं, जो असल इंसान हैं, वो कौन है? अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना के साथ इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात, ये साबिर लोग हैं। साबिर लोगों का ये काम नहीं होता कि वो गम आने पे वावेला करें, दुख आने पे शोर मचाएं, और खुशी आने पर खुशी का शोर शुरू करते हैं। ये इनकी शयान शान नहीं हुआ करता।
یہ صابر ہوتے ہیں۔ اور صبر والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ صرف اس لیے شکل سے صابر نظر نہیں آتے، وعاملوا الصالحات، وہ نیک اعمال سے نظر آتے ہیں، ان کے نیک اعمال ہیں، وہ بولتے ہیں، نیک اعمال بولتے ہیں، اس کی نمازیں بولیں گی، اس کی زکوٰۃ بولے گی، اس کا روزہ بولے گا، اس کا حج اور زکوٰۃ دینا بولے گا، اس کے تلاوت قرآن بولے گی، اس کی مجالس بتائیں گی، اس کی محافل بتائیں گی کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا خوبصورت اجر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ کفران نعمت والا اور فرحت پر ڈینگے مارنے والا یہ دونوں نہیں، بلکہ صابر اور اعمال صالحہ کرنے والے یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان مغفرت ہیں، دنیا میں ہی صابر بن جائیں، صبر پر آ جائیں، اعمال صالحہ کر جائیں، دنیا پر ہی مغفرت ہو گئی، یہیں پہ بخشش کے نظارے ہیں، لوگوں کے چہرے بتاتے ہیں، لوگوں کا انداز تکلم بتاتا ہے، لوگوں کا انداز تخاطب بتاتا ہے کہ اولئک لہم مغفرہ، یہ ہیں وہ لوگ جو صاحبان مغفرت ہیں، یہ ہیں وہ جو لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ دکھ اور خوشی کے معاملات کو شرعی حدود و قیود سے مبرہ نہیں کرتے، بلکہ شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اعمال کو منزہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کو خوبصورت کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرہ واجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں، دو باتیں ہو گئیں، مقابل بھی دو ہیں، مقابل تھا ایک مایوسی اور کفر، اور دوسرا اس کے مقابل تھا فرحت اور اس پر ڈینگے مارنا۔ اللہ نے اجر بھی دو رکھے ہیں، مغفرت کا اور اجر کبیر کا، دونوں کیفیات کے مقابلے میں دو انعام ہیں۔ اب گرامی قدر احباب، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید ہماری بہتری کے لیے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہم نے اس سے سیکھنا ہے۔ اور گرامی قدر احباب، جتنا ہم قرآن کو سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے نئی جہتیں، ترقی کے نئے راستے، ہدایت کے نئے راستے یہ سامنے ہمارے سارے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے گرامی قدر احباب، یقیناً آج کی اس مختصر سی میٹنگ میں، مختصر سی گفتگو میں ہم نے سورہ ہود سے جو 3 آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ اور اپنے تئیں کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، تو مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم قرآن مجید برہان رشید کا مفہوم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بہتر سے بہترین کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔